اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 55 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے، جو کچھ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد کے اندر لکھا ہے، وہ ہم سامعین کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پایہ ہے، لمحہ لمحہ جو چاہے وہ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا ظہور آہستہ آہستہ ہو۔ حیات مبارکہ کے 40 سال پورے ہونے والے ہیں، جسمانی نشو و نما معراج کی کمال کو پہنچ چکی ہے، ذہنی قوتوں پر شباب کا عالم ہے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پختگی اور سیرت کی پاکیزگی اپنوں بیگانوں کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ جس معاشرہ میں حضور نے اپنی زندگی کی یہ منزلیں طے کی ہیں، بڑا پرآشوب ہے۔ سیاہ کاری، اخلاق باخت کی، ذہنی آوارگی، کفر و شرک کی عفونتوں سے دماغ پھٹ رہا ہے۔ اس ناگفتہ بے اور شرمناک ماحول میں پروان چڑھنے والا یہ جوان رانا، شبنم کی طرح پاکیزہ، گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ و شاداب اور 14ویں کے چاند کی طرح تابناک و ضیاء بار ہے۔ اب وہ ساعت ہمایوں قریب آ پہنچی ہے، جب اسے وہ امانت عظمیٰ تفویض کی جائے گی کہ جس کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کے لیے قدرت الہی کی رافتوں اور رحمتوں نے اس در یتیم کو اب اتنے اہتمام سے اپنے آغوش لطف کرم میں لے لیا اور اتنے پیار سے ایک عظیم ترین مقصد کی تکمیل کے لیے اس کی تربیت فرمائی۔ اس ساعت ہمایوں کی آمد سے پہلے اس کے بابرکت آثار نمایاں ہونے لگے، جن کا ذکر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ آثار کے نمایاں ہونے سے نزول وحی تک جو مرحلے پیش آئے، اس کے بیان کے لیے وہ روایت جو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو اس آپ کے واسطہ سے امام المحدثین جناب حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہے، وہ مضمون کے لحاظ سے جامع اور مفصل اور سند کے لحاظ سے اصح ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ہی اکتفا کیا ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کیونکہ بہت زیادہ طویل ہے، لیکن ہم جو ضرورت کے مطابق اس کے حصے ہیں ہم اس سامعین کے نظر کریں گے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچی خوابوں سے ہوا، جو خواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو دیکھتے، اس کی تعبیر کو ہو بہو صبح کے اجالے کی مانند سامنے آ جاتی۔ صبح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خلوت گزینی کی محبت پیدا ہو گئی۔ خلوت گزینی کے لیے حضور غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں گزارتے، پھر آپ گھر کے اندر اہل خانہ کے پاس تشریف لے کر آتے، کچھ روز حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارتے، پھر آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے اپنا خود و نئے سامان لے کر۔ حضور علیہ السلام کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ وذات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کردہ حدیث کے اندر کچھ الفاظ ہیں کہ وہ فلق الصبح اے ضیاء الصبح، تو یہ غور طلب ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی رات کو نیند کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے، دوسرے روز اس کی تعبیر یوں واضح سامنے آتی جیسے صبح کا اجالا ہو۔
اور اس خواب کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا۔ سچے خواب دکھانے میں حکمت یہ ہے کہ منصب نبوت پر جب کسی بھی ہستی کو فائز کیا جاتا ہے تو ان حقائق کو اس پر آشکارا کر دیا جاتا ہے جن کا تعلق عالم غیب سے ہوتا ہے۔ اس سے پیشتر کہ عالم غیب کا دروازہ یکبارگی کھلے تو عالم غیب کے محیر العقول عجائبات آشکارا ہو کر نگاہوں کو خیرہ کر دے، عقل کو دنگ کرنے کا سبب بنے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سچے خواب دکھاتا ہے تاکہ عالم غیب کے حقائق سے کچھ انس اور مناسبت پیدا ہو جائے، اور جب ان کا دروازہ کھلے تو وہ حیران ہو کر نہ رہ جائے، جن کا مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق اور بھی اس پر توکل مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ تبلیغ حق کا جو جہاد انبیاء کرام کو پیش ہوتا ہے، اس میں یہی قوت ان کے کام آتی ہے۔ جب سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ دل جو پہلے ہی معرفت الہی اور محبت الہی کے نور سے منور تھا، اس میں اپنے معبود برحق بلکہ مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی کی یاد میں کھو جانے کا جذبہ کا گاہ حیات کی مصروفیت سے نکال کر اس کنج تنہائی میں گوشہ نشین ہونے پر مجبور کرنے لگا جہاں یاد محبوب کے سوا کسی اور بات کا تصور تک خلل انداز نہ ہو۔ چنانچہ محبت الہی کا یہ طوفان حضور کو مکی زندگی کی مصروفیتوں سے نکال کر ایک غار حرا میں لے کر آیا جس کا نام غار حرا ہے۔ یہ غار حرا جس پہاڑ کی چوٹی پر ہے اس پہاڑ کا نام جبل النور ہے۔ یہ غار 4 گز لمبی 2 گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ جبل النور اور اس کے ارد گرد جتنے پہاڑ ہیں خشک اور بے آب و گیاہ ہیں، اور راستہ اتنا کٹھن اور دشوار ہے کہ صحت مند اور طاقتور آدمی بھی وہاں مشکل سے پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلہ پر ہے۔ اگرچہ دوسرے پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اس قسم کی غاریں موجود ہیں، اس قسم کے گوشہ نظرت کی تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن سرور عالم والمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنی گوشہ نشینی کے لیے جس غار کا انتخاب کیا، یعنی غار حرا کو اس لیے پسند فرمایا کہ یہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو سکتی تھی۔ اس وقت تو جبل النور مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلہ پر تھا، لیکن اب یہ شہر کافی وسیع ہو گیا ہے اور اس کی حدود جبل نور کو چھونے لگی ہے۔ حضرت محترم علامہ احمد بن زینی ودہلان نے تصریح کی ہے، آپ فرماتے ہیں یعنی قیام کی مدت کو مبہم رکھا گیا کیونکہ یہ مدت متعین نہ تھی، کبھی 3 رات، کبھی 5، کبھی 7 اور کبھی رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ وہاں قیام فرمایا کرتے تھے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف رمضان المبارک کا پورا مہینہ وہاں گزارتے تھے، لیکن اگر انسان حدیث کا مطالعہ کرے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ بھی وہاں گزارتے، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ دنوں کے لیے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی روایت کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حضور چند روز کے لیے خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ جب راشن ختم ہوتا پھر آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آتے، کچھ دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارتے، پھر خورد و نوش کا سامان لے کر آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہا۔ امام مسلم نے اپنے صحیح میں اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ینزل علی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر نزول وحی سے پہلے اسلام بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جب مکہ سے باہر وادیوں اور جنگل میں تشریف لے جایا کرتے تھے تو پتھر اور درخت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام عرض کرتے۔ ان تمام امور سے مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والی ذمہ داریوں سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہو جائے۔ اب ہم صحیح بخاری سے مذکورہ حدیث کا دوسرا حصہ بیان فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم سامعین کی نظر کرتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس غار حرا میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس فرشتہ نے مجھے پکڑا، مجھے سینے سے لگا کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے بھینچنے کی تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا اقرأ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا، سینے سے لگا کر پھر بھینچا، تو آپ فرماتے ہیں اس نے اتنے زور سے بھینچا کہ اس نے بھینچنے کی تکلیف میں نے محسوس کی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور سہ کہا، تیسری بار کہا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پھر پکڑ کر تیسری مرتبہ پھر خوب بھینچا۔ پھر حضور فرماتے ہیں پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ فرماتے ہیں اور اس نے کہا آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے، اسی نے سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حدیث پاک کے اس حصہ میں چند امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہاں فرمایا ایک راز صیغہ امر ہے جو وجوب اور حکم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں یہ تلقین کے لیے آیا ہے، تکلیف کے لیے نہیں۔ بارگاہ نبوت کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اقرا لیسا من باب تکلیف بل من باب تلقین، یعنی اقرا جو ہے وہ تکلیف کے باب سے نہیں ہے۔ غد کا معنی ہے کسی چیز کو پانی میں ڈبونا یا کسی چیز کو زور سے نچوڑنا تاکہ اس میں پانی کا قطرہ بھی نہ رہے، لیکن یہاں مراد ہے سینے سے لگا کر پھینچنا۔ علماء کے نزدیک اس سے مقصد تنبیہ کرنا ہے، لیکن صوفیاء کرام کے نزدیک اس سے مقصود دل میں ایک القاء کرنا کہ بشریت سے ملکیت کی طرف قریب کرنا، استاد اور تلمیذ میں مناسبت پیدا کرنا۔ جب تک جبریل امین نے صرف اقرا کہا تو جواب ملا ما انا بقارئ کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب چوتھی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام سے ہاتھ ملا کر اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا، اے مصطفیٰ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہیں آپ کے سینہ کو علم و معرفت کے انوار سے منور کرنے والا ہے۔ وہیں آپ کے امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان اقدس پر کلمات حکمت کو جاری کرنے والا ہے۔ اس کے نام سے پڑھیے۔ تو پھر حضور نے پڑھنے سے انکار نہیں کیا بلکہ فوراً آیات طیبات کی تلاوت شروع کر دی۔ علامہ سہیلی نے عروض الانف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا ہے، شیخ محمد ابراہیم الرجوع نے بڑی پیاری بات کہی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے حبیب آپ بطور معجزہ اس کی قرات کریں، اگرچہ آپ علم سیکھ کر پڑھنے والے نہیں، آپ اپنے رب کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے قرات کریں جس نے آپ کی تربیت فرما کر آپ کو سارے عالم کے لیے استاد تیار کیا ہے۔ اب ہم اس روایت کا وہ حصہ سامعین کی نظر کرتے ہیں جس میں حضور نزول وحی کے بعد حضور کی گھر واپسی، اپنی رفیقہ حیات سے اپنے بارے میں اندیشوں کا تذکرہ، اس کے جواب میں ام المومنین کی تسلی آمیز اور اطمینان بخش گفتگو ہے۔ بس ان آیات کو سن کر اور دل میں محفوظ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے۔ حضور کا دل کانپ رہا تھا۔ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ بس انہوں نے حضور پر چادر ڈال دی یہاں تک کہ وہ ہراس دور ہو گیا۔ حضور نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا، ماجرا سنایا اور فرمایا مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے عرض کی ہرگز نہیں، خدا کی قسم ڈریے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا۔
آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس اور نادار ہو اس کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کا مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں۔ اور جس شخص میں یہ خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو بے آبرو اور ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرماتا ہے، اس کا خود نگہبان ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اس حصہ میں دو باتیں ایسی ہیں جو خصوصی توجہ کی طلب ہیں، مستحق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نزول وحی کے بعد خوف و ہراس کی یہ کیفیت کیوں روح پذیر آئی۔ دوسری حضرت اللہ بعد حضرت ام المومنین کا تسلی دینا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لائے، اسی طرح ہر نبی پر ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ اگر نبی کو اپنی نبوت پر یقین محکم نہ ہوگا، پختہ یقین نہ ہوگا، تو دوسروں کو کیوں کر اس اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دے سکے گا۔ ارشاد الہی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول بھی ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کیا گیا، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ امتیوں کو تو یہ ایمان اپنے نبی کی دعوت، اس کے دلائل سن کر اور اس کے پیش کی ہوئی معجزات دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، لیکن نبی کے دل میں اپنی نبوت کا عرفان من جانب اللہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی دلیل اور معجزہ کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے اپنے اہل و عیال سمیت اپنے وطن مصر واپس جا رہے تھے، وادی سینا میں جب پہنچے، رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی، آپ نے دور سے آگ جلتی دیکھی، وہاں گئے تاکہ آگ لے آئیں، خود بھی تاپے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے حرارت حاصل کرائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بس آپ وہاں پہنچے تو ندا کی گئی، اے موسیٰ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنے جوتے مبارک اتار دیجئے، بے شک تو طوا کے مقام پر ہے، انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تو طوا کے مقام پر مقدس وادی میں ہے، اور میں نے پسند کر لیا ہے تجھے رسالت کے لیے، سو خوب کان لگا کر سن جو وحی کیا جاتا ہے۔ اس آواز کے سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے نبی ہونے کے بارے میں یقینی علم پیدا ہو گیا، جس میں شک و شبہ کا شائبہ تک نہ رہا۔ وہ یقینی علم جو دلائل و براہین کے بغیر دل میں پیدا ہو جائے، اسے علم ضروری اور بدیہی کہتے ہیں۔ اچانک یہ آواز سننے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنی نبوت کے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا، تو وہ ذات اقدس جس کو نزول وحی سے پہلے کئی علامات اور نشانات دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، انہیں اپنی رسالت کے بارے میں کیوں کا شبہ ہو سکتا ہے۔ مکہ سے باہر جاتے ہیں، وادیوں سے گزرتے ہیں، تو دائیں بائیں شجر و حجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اپنی نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر رات جو خواب نظر آتا ہے، تو خواب میں جو دکھائی دیتا ہے، تو صبح سویرے وہ روزن صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتا ہے، اس کی تعبیر سامنے آ جاتی ہے۔ ایسی ذات جب ایسا مقدس کلام جس کے اوپر نازل ہو، تو روح کو جو تازگی اور قلب کو جو مسرت ہوتی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ حضور علیہ السلام کے بغیر اور کون لگا سکتا ہے۔ پھر یہ خوف و ہراس کیسا، پھر یہ پریشانی حیرانگی کیسی، اس کے بارے میں علماء کرام نے بڑی طویل باتیں کی ہیں اور داد تحقیق دی ہے، لیکن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا ہی غور کیجیے کہ وہ فرقان حمید کہ جن کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ پہاڑ بھی اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، تو جب اس کا نزول اس حساس قلب پر ہوا ہوگا کہ جس کو اس کلام کی جلالت شان اور زہرہ گداز ذمہ داریوں کا سب سے زیادہ احساس تھا، تو کیا وہ قلب لطیف لرز نہ کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم، حق تو یہ ہے کہ ان حالات میں خوف و ہراس، بے چینی و اضطراب کا پیدا ہونا باعث حیرت نہیں، بلکہ اگر ایسا
نہ ہوتا تو باعث صد حیرت و عجب ہوتا۔ چنانچہ علماء محققین نے اس حدیث کے ان کلمات کو لقد خشیت علی نفسی کی متعدد توجیحات بیان کی ہیں، تو توجیہ جو مجھے حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ بدر الدین عینی نے اسے بئی الفاظ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو اس بات پر اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امر عظیم کی ذمہ داریوں کو آپ پوری طرح سے سر انجام نہ دے سکے اور وحی کے اس بارے گراں کے متحمل نہ ہو سکے۔ علامہ ابن حجر نے بھی اسی توجیہ کو بئی الفاظ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مبادہ میں نبوت کے اس بارے گراں کو نہ اٹھا سکوں گا۔ علامہ محمد صادق اردو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گراں قدر تصنیف محمد رسول اللہ میں جو بحوالہ امام قسطلانی قد خشیت علیہ کے جملہ کی ایک اور توجیہ پیش کی ہے، اس کا خلاصہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قد خشیت تو نہیں ہے بلکہ قد خشیت ہے، یعنی یہ واحد متکلم کا صیغہ نہیں ہے بلکہ واحد مؤنث کے مخاطب کا صیغہ ہے۔ قد خشیت تو یہاں حرف استفہام مقدر ہے، یعنی قد خشیت علیہ، یعنی خشیت نہیں خشیت ہے، یعنی کہ واحد متکلم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شیف نبوت سے مشرف ہونے کے بعد گھر تشریف لائے، اپنی رفیقہ یاد ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی، کیونکہ حضور مقررہ وقت سے کافی دیر بعد گھر تشریف لائے تھے۔ اس تاخیر پر آپ نے بے چین ہو گئے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا سے عرض کی این کنت یا ابا القاسم، امی جان نے پوچھا این کنت یا ابا القاسم، اے ابو القاسم آپ کہاں تھے، اتنی دیر کہاں تشریف فرما رہے؟ تو میں تاخیر کے باعث بے چین ہو گئی تھی۔ حضور کی تلاش میں آپ نے اپنے آدمی بھیجے لیکن وہ بھی ناکام واپس آئے، تو حضور تو میری بیقراری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی رفیقہ حیات کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اور میری طرف دیکھو ما لی، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میں تو بخیر و عافیت تمہارے پاس سامنے موجود ہوں۔ اقد خشیت علیہ، آپ فرماتے ہیں اقد خشیت علیہ، کیا تمہیں میرے بارے میں خوف و اندیشہ لاحق ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کلا ہرگز نہیں، مجھے کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوا تھا، چونکہ آپ ان صفات کمال سے متصف ہیں۔ جو ہستی ایسے اور صافی حمیدہ سے متصف ہو اللہ تعالیٰ اس کا خود نگہبان ہوتا ہے، اسے رسوا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں حرا کی خلوتوں میں جبریل امین کی آمد اور قرات آیات قرآنی کے بارے میں بالتفصیل مطلع فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے یہ تسلی امیز کلمات ایک آئینہ حق نما ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے نقوش جمیلہ پوری آب و تاب کے ساتھ منعکس ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان الفاظ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرزانگی، حقیقت شناسی اور حضور کے ساتھ آپ کی بے پایاں عقیدت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں سے بہت کم متاثر ہوتی ہیں، دوسرے لوگ بڑے لوگوں کے صرف کمالات اور ان کی خوبیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن بیویاں ان کی کمزوریوں، ان کی خامیوں پر بھی مطلع ہوتی ہیں، جس پر ان کے بغیر اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں حضور کی جلوت و خلوت کی پر کامل آگاہی رکھنے والی خاتون اپنے آقا کے ان محمد و ان کمالات اور ان کا نہایت بلیغ اور دل نشین انداز میں اظہار کر کے اپنی اس بارفتگی اور دل بستگی کا والہانہ اظہار کر رہی ہیں جس کی مثال تاریخ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل سکتی۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام برقہ بن نوفل تھا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو بت پرستی سے دل پرداشتہ ہو کر تلاش حق کے لیے گرد و نواح کے علاقوں میں ممالک میں چلے گئے۔ وہاں جا کر برقہ نے عیسائیت قبول کر لی۔ آپ عبرانی زبان لکھنا جانتے تھے، انہوں نے عبرانی زبان میں انجیل کو رسم خط کیا۔ آپ کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، گویا نہ ہونے کے برابر۔ حضرت خدیجہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کی کیفیات بتاتی ہیں آپ کی. ورقہ نے حضور کو کہا فرمائیے آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارا قصہ بیان فرما دیتے ہیں. یہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی جبریل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا. اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالنے گی. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی اس قسم کی دعوت لے کر آیا تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا، انہوں نے اس کو تکلیفیں پہنچائی، اس کو اپنے ملک سے نکال دیا. تو ذات محترم ورقہ کہنے لگا کہ اے کاش اگر اس وقت میں موجود ہوا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. ذات محترم لے کے کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اور منصب نبوت پر فائد ہونے کے بارے میں یہ جامع مستند و صحیح ترین روایت ہے جو ہم نے صحیح بخاری سے نقل کر کے سامعین کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے نبی کی نبوت کا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.